بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ پر جادو ہوا یا مر جاؤں یا بیوی کو طلاق دے دوں۔ قائرین، آج سے تقریباً 36 سال قبل جب میری شادی ہوئی، میرے بڑے بھائی نے اپنی بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ میری شادی کے بعد بھائی نے دوسری شادی کر لی۔ میری بیوی میری طبیعت کے عین مطابق تھی۔ الحمدللہ خدمت کرنے والی اور اچھے ماں باپ کی اچھی بیٹی تھی۔ میں بہت خوش تھا اور میری بیوی بھی بہت خوش اور مطمئن تھی، مگر میری ایک رشتہ دار کو یہ چیز پسند نہ آئی۔ اس نے میری والدہ کے کان بھرنا شروع کر دیے اور والدہ کو میرے خلاف کر دیا۔ وہ اچھی عورت نہ تھی، ہر وقت گھر میں لڑائی رہنے لگی، آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ میری والدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر سب سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ میری سگی والدہ نے میری اس رشتہ دار کے ساتھ مل کر ساتھ والے گاؤں سے ایک کالے گندے عامل سے کالے جادو کے تعویذ کروائے کہ یا میرا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس عامل نے ایک مدت بتائی کہ اتنے عرصے میں یہ مر جائے گا اور اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ میں اور میری بیوی بیمار رہنے لگے۔ 1977 میں اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ کچھ عرصہ بعد بیٹا فوت ہو گیا۔ میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا رہا۔ دوسرا بیٹا ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ پھر تیسرا بیٹا ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ میں اللہ کو یاد کرتا، مدد مانگتا رہا، شاید میرے مانگنے میں کمی تھی۔ میرے 3 بیٹے فوت ہوئے۔ میں بہت سے عاملین اور پیروں کے پاس گیا، مگر میرا کوئی حل نہ بنا۔ اس عامل نے جو مدت بتائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹا دیا۔ میں مسلسل پریشانیوں، بیماریوں میں رہا۔ اس عامل کے موکل ہر رات میرے گھر آتے اور ہمیں تنگ کرتے۔ در کی خاک چھانی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ جس نے جو بھی ورد بتایا کیا، پیسے مانگے دیے، مگر حالات نہ بدلے۔ میرے گاؤں کی ایک عورت کی شادی اس عامل کے گاؤں میں ہوئی تھی۔ وہ نمبردار کی بیوی ہے۔ میں اپنے ایک عزیز کو لے کر اس عورت کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ اس عامل کے پاس چلے کہ مجھے معاف کرے، کہ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، میری جان چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس کبھی نہیں گئی ہوں، لیکن آپ میرے گاؤں سے میرے گھر چل کر آئے ہیں، میں چلوں گی اور اس سے استدعا بھی کروں گی کہ وہ آپ کی جان چھوڑ دے۔ میں نے کہا کہ وہ اگر پیسے کہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ اپنے شوہر کی اجازت سے اس گھر گئی۔ ساری بات اس نے تفصیل سے کی۔ اس عامل نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تعویذ لے جائیں اور اس کو ہنڈیا میں جب سالن پکائیں تو پکا لیں اور سارے گھر والے کھا لیں، ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہ کریں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں وہ تعویذ لے کر گھر آیا اور اہلیہ کو دیا۔ اس نے سالن میں پکایا۔ جو ہی ہم نے کھانا کھایا، سارا گھر بیمار، ہماری پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ ایسا لگا کہ ہم لوگ بس چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ اس گندے عامل نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ قائرین، میں بہت سے عاملین، پیروں اور بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کے پاس گیا۔ بہت مال ضائع کیا، وقت بھی برباد ہوا، مگر حاصل کچھ نہ ہوا۔ جہاں بھی کوئی بتاتا کہ اس شہر چلے جاؤ، چلا جاتا۔ جو آمدنی تھی لٹاتا گیا۔ ایک بہت بڑے عامل کا کسی نے بتایا۔ میں ان کے پاس گیا، ان سے عرض کیا کہ میری مدد کریں اور میری اس عامل سے جان چھڑوائیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو تم پر عمل ہوا ہے اس کی کوئی کاٹ نہیں، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اور پریشان کہ کوئی تو ایسا در ہوگا جہاں سے میری داد رسی ہوگی، میری مدد ہوگی۔ میں بہت پریشان تھا کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، عامل بنتے ہیں، چلے کرتے ہیں، مگر میرا حل نہیں ہو سکتا۔ اپنے خیالوں میں گم بازار سے گزر رہا تھا اور سوچ یہ تھی کہ اب کیا بنے گا۔ مجھے ایک بک سٹال پر ماہنامہ عبقری نظر آیا۔ میں نے عبقری کے ٹائٹل پر ہیڈنگز پڑھی اور فوراً عبقری خرید لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے عبقری ایک ہی دن میں مکمل پڑھ لیا۔ جب علامہ لاہوتی صاحب کے مضمون جنات کا پیدائشی دوست پڑھا تو اس میں یا کہارو کا عمل لکھا ہوا تھا۔ میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا جو آج تک مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے میرے حالات بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ عمل کرنے سے پہلے اس عمل کے موکلات ہر رات آتے، تکلیف دیتے۔ جب یہ عمل شروع کیا، میں نے خود دیکھا کہ اس کا موکل میرے گھر میں آیا اور مجھے چھونے کی کوشش کی۔ جو ہی ہاتھ لگایا جل گیا اور ختم ہو گیا۔ پھر چند دن کوئی چیز نہ آئی، لیکن پھر اس نے اپنے موکل کو بھیجا۔ اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی اور چیختا ہوا بھاگ گیا۔ وہ ہر رات کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہوتا ہے۔
میں مسلسل عمل کرتا جا رہا ہوں۔ اب اس کے موکل میرے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ جب بھی وہ کوئی موکل بیچتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اب میں یا کہارو کے عمل سے محفوظ ہوں۔ میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے جو بالکل ٹھیک اور الحمدللہ اب جوان ہے۔ علامہ لاہوتی صاحب کے عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی۔ اللہ علامہ صاحب اور ان کی نسلوں کو برکات رحمتیں عطا فرمائے اور ابکری کو ترقی دے، جو خیر کا ذریعہ ہے اور دکھوں کا مداوا ہے، مصاب کے ماروں کا مسیحا ہے اور رب کا ماننے اور عشق مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ اللہ علامہ لاہوتی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اس کار خیر کو سدا جاری رکھے، آمین۔ یا کہارو کے خاص الخاص عمل کا طریقہ: کچا برتن، پرات یا کوئی لوہے کا تھالنما برتن لے کر پانی سے بھر لیں۔ چارپائی پر بیٹھ کر اس میں اپنے پاؤں ڈبو لیں۔ اگر گرمی ہے تو پانی ٹھنڈا ہو اور اگر سردی ہو تو گرم پانی میں پاؤں ڈبو لیں۔ پاؤں ڈبونا بہت ضروری ہے اور باوضو بیٹھ کر آپ 1100 بار یا کہارو پڑھیں اور تصور کریں جس جادو سے، جس گناہ سے، جس عیب سے، جس بدکاری سے یا شراب اور جوے اور نشے سے نجات آپ چاہتے ہیں یا کسی کو دلانا چاہتے ہیں۔ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کا تصور کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ ایک وقت مقرر ہو کہ بلا رخ بیٹھ کر پانی روز بدلنا ہے، اس پانی کو گرا دیں۔ اس وظیفے کو روز پڑھنا ہے، 11 دن، 21 دن، 71 دن، 91 دن آپ پڑھیں۔ صبح و شام پڑھنا چاہیے تو فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ ایک وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باہ والا ماہنامہ ابکری اگست 2017۔ چلیں جی اب ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجئے گا۔ شیخ الوظائف کی کون سی کتاب سے یہ ویڈیو لی گئی ہے، آپ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کو اور زیادہ بہتر کیسے بناؤں، آپ مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔